रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, आपने सुना सिचुएशन क्या है लेटेस्ट बुनेर में? सिर्फ बुनेर की भी बात कर रहा हूँ, कोई बहुत सारे अजला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो मुतासर हुए हैं, तो क्या कर रही है हुकूमत? का प्लान क्या? अभी वो बता रहे हैं कि मैयतें मलबे के नीचे दबी हैं, मवेशी वहाँ पे मुर्दा पड़े हैं और हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कोई रेस्क्यू टीम प्रॉपरली पहुंची है तो उनके पास सामान नहीं है, तो ये तो बहुत बीमारियां फैल जाएंगी, ये तो अमवात की तादाद बढ़ जाएगी। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जहाँ तक तबाही का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल तबाही हुई है और क्लाउड बस्टर हुए हैं, हमेशा से होते रहे हैं और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुए, अनएक्सपेक्टेडली हुए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुआ है। मतलब जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बह गया है और चूँकि ये दूर दराज इलाके हैं, सारे पहाड़ी इलाके हैं, बुनेर है, सवात है, बटाग्राम है, मानसेरा है, शांगला है और अब लोअर दीर है, ये इन तमाम इलाकों में बाजौड़ है, इनमें इस तरह के वाक़यात हुए हैं और बैक वक्त हुए हैं। और जितने जो हुकूमत, सूबाई हुकूमत तो कुदरती आफात को कोई भी तरक्याती ममालिक में भी ये चीज़ें अगर हो तो नहीं रोक सकती, लेकिन रिस्पांस की बात जहाँ तक है तो पहली दफ़ा मैं कल से ख़ुद इस चीज़ को देख रहा हूँ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो कंट्रोल रूम कायम किया, कल से वो ख़ुद बैठे रहे, हर चीज़ को मॉनिटर करते रहे, नुकसानात को भी देखते रहे, जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो भी देखते रहे। उनके 2 हेलीकॉप्टर थे वो भी उस रेस्क्यू में लगे रहे, उनमें से एक कल क्रैश हो गया क्योंकि मौसम इतना ख़राब था, लेकिन दूसरा जो है वो अभी तक लगा हुआ है, जहाँ पे रसाई नहीं है सड़कों के ज़रिए, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। अच्छा, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने कोई हेलीकॉप्टर भेजे हैं आपको? जब एक रेस्क्यू एक रह गया सिर्फ हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के पास, तो क्या वफाकी हुकूमत ने कोई हेलीकॉप्टर्स को इमदाद भेजी है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सीएम हाउस का जो वो है मीडिया सेल है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अब तक क्या किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तक हमें कुछ इल्म नहीं है कि सिर्फ आमिर मुकाम साहब ने वहाँ विज़िट किया है, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या अभी तक उनकी तरफ से क्या हुआ है, क्योंकि हम से कोई राब्ता नहीं हुआ। इसी तरह जो सीएम की जो अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आज पीटीआई ने कोस्तान में एक जलसे का ऐलान भी किया था और हमने कुछ फुटेजेस देखे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है। जुनेद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मैंने भी पीटीआई के वो सदर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इतनी मौत फैली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में और वो सुर्ख फूलों के हार से उनके इस्तकबाल किए जा रहे हैं वहाँ पे और फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं और वो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं लोग कि ये बेहिसी है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे मेरा इल्म में नहीं था कि जुनेद अकबर कहाँ गया है। मुझे ये ज़रूर मालूम है कि वो शांगला में आए थे और मेरे भाई वहाँ पे ज़िले सदर हैं और वहाँ जो हमारे तहसील नाज़मीन हैं उन्होंने रिसीव किया और जहाँ नुकसानात हुए थे वहाँ वो गए हैं शांगला में और मुतासिरीन से उन्होंने मुलाकातें की है। कोस्तान में मुझे नुकसान हुए तो उनको सुर्ख फूलों के हारों से इस्तकबाल किया जा रहा है और वो कोस्तान में जो जलसा था उसका वो आज कोस्तान का मुझे नहीं पता है, आप लोगों ने? मुझे नहीं पता है, मुझे क्योंकि मैं पार्टी का कोई वो नहीं हूँ, ओहदेदार नहीं हूँ, सिर्फ ये कि पार्टी में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने राब्ता किया, फिर दोनों सूबाई वज़रा आला ने राब्ता किया, तो ये उम्मीद ज़रूर देखें। इससे क्या होता है कि इससे एक सियासत तो अपनी जगह, लेकिन जो मुतासरा लोग हैं ना उनको एक हिम्मत मिलती है कि ये पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। तो मेरे ख्याल ये है कि अभी सिर्फ ये ज़बानी कलामी हद तक नहीं होना चाहिए, ज़बानी कलामी तक नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली वफाक को भी चाहिए और सूबों को भी चाहिए कि वो सूबाई। मैं आता हूँ आपके पास वापस, मैं वफाक से ज़रा बात कर लूँ क्योंकि आपने वफाक का जिक्र किया है और मेरे ज़हन में सवाल है वफाक के किरदार के बारे में। इख्तियार वली खान साहब बताइएगा, 2 हेलीकॉप्टर थे सूबाई हुकूमत के पास, एक क्रैश हो गया, उसमें शहीद हो गए, उसके 5 लोग उसमें, तो एक ही हेलीकॉप्टर है। इतना इलाका है, अगर आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें उसमें आज़ाद कश्मीर भी है, नीलम वैली है, गिलगित है, फिर यहाँ पूरा कोस्तान का इलाका है, बाजौड़ है, बुनेर है, मानसेरा है। वफाकी हुकूमत के पास, एनडीएमए के पास, मेरे इतलात के मुताबिक जो आखिरी दफ़ा आई थी, बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे इसी काम के लिए। वो सिर्फ क्या वीआईपी फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं
یا وفاق نے کیوں نہیں بھیجے ہیلی کاپٹرز ابھی تک خیبر پختونخوا میں؟ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر عالم صاحب. کل جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو مجھے اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے سب سے پہلے رابطہ کیا علی امین گنڈا پور کو، اور پھر اس کے بعد بلایا ڈائریکٹر جنرل NDMA کو، اور ان کو ہدایات دی کہ راشن، خوراک، خیمے، دوائی، ہر چیز جتنا کچھ آپ کے پاس ہے وہ سارا وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ لائزان بنا کے ان کو فراہم کریں. یہ ابھی تک کچھ نہیں پہنچا. بنیر سے ہمارے ساتھ ٹکا خان ثانی تھے، کچھ نہیں پہنچا وہاں پہ، کوئی نہیں. لوگ بے یارو مددگار پڑے ہیں سڑکوں پہ کیچڑ میں. میں بتاتا ہوں سر آپ کو. دوسرا پھر اس کے بعد مریم نواز شریف نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے خود ان کو ٹیلی فون کیا، CM کے ساتھ بات کی، ان کو بولا کہ ہیلی کاپٹر، پنجاب گورنمنٹ کا ایئر ایمبولنس، ہسپتال، ڈاکٹر آن ویلز، ہاسپٹلز آن ویلز، میڈیسن سے جتنے وسائل ہمارے صوبے کے ہیں وہ سب آپ سے جسٹ اٹنکل اوے. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹنکر کیا ہوتا ہے؟ بھیج دیتے. ٹنکر کی ضرورت کیا ہے؟ سر نہیں ایسا نہیں ہے. اب میں سارا سامان اٹھا کے بھیجوں، یہ طریقہ نہیں ہوتا. میں خود ان چیزوں سے گزر کے آیا ہوں. میں نے زلزلے اٹینڈ کیے ہیں، میں نے سیلاب اٹینڈ کیے. میں اس ضلع کا باسی ہوں جو 2010 میں سب سے موسٹلی افیکٹڈ بندہ تھا. جہاں پر یہ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلی ضرورت خوراک کی ہے یا ہیلی کاپٹر کی ہے، دوائی کی ہے یا خیمے کی ہے. تو جہاں سے یہ ڈیمانڈ بھیجیں گے وہاں سے آنے میں ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوگی. لیکن یہاں سے اب یہ ذمہ داری اپنی یہ پوری کریں. وہاں سے آپ کیا تو آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ابھی تک کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی آپ کو، پنجاب کو یا وفاق کو؟ ایگزیکٹلی ان کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا نا. میری پہلی والی بات کو ذرا تھوڑا سا آپ ریکال کریں کہ ڈائریکٹر جنرل NDMA کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ DG PDMA کے ساتھ لائزان میں رہیں. جو چیز وہ آپ سے مانگتے ہیں چاہے وہ وفاق کی ہو یا پنجاب کی ہو، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بالکل حاضر ہے. اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہوگی، اس میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں. ٹھیک ہے. میں شوکت یوسف صاحب، آپ نے سنی ہے وفاق کے نمائندے کی بات. بنیر میں کوئی نہیں پہنچا، مانسیرا سے اطلاعات آ رہی ہیں کوئی نہیں پہنچا، باجوڑ میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، وہاں تو میڈیا بھی نہیں پہنچا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو کل سے کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں، تو وہ وفاق کے وزیر اعظم کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، NDMA کے DG کو وہ یہ نہیں بتا سکے کہ آپ کو چاہیے کیا وہاں پہ، جبکہ ہمارے میڈیا کے لوگ جا کے بتا رہے ہیں وہاں سے کہ یہ چاہیے، تو حکومت کو کیوں نہیں پتا؟ اب سر آپ سے ایک گزارش کروں. دیکھیں کل سے ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہے، مشینری پہنچی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن ایک جگہ تو نہیں ہے نا. یہ تو 5-6 اضلاع میں ایک ہی وقت پہ تباہیاں ہوئی ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں سر، بہت جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے. اور دوسرا وزیر اعلیٰ خود بنیر میں موجود ہے. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ ڈپٹی کمشنر آن گراؤنڈز ہیں. اب ہمارے نمائندے نے آپ نے آواز سنی ہے، میں لائیو وہاں سے لیا ہے اس کو. یہ 8:06 پہ وہ ہمارے ساتھ لائیو ابھی بھی ہیں. مجھے سنیں صحیح نا سر، مجھے سنیں. دیکھیں آپ کے نمائندے نے یہ کہا ہے نا کہ لوگ مشکل میں ہیں، بالکل تباہی ہوئی ہے. تو یہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن میں وہ تمام گھر واپس لوٹائے جا سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی دن میں وہ ساری صفائیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک ہی دن میں لوگوں کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں میرے بھائی دیکھیں، اگر ہم کچھ بھی کر لینا، لیکن اگر کسی کا گھر گرا ہوا ہے نا تو وہ مشکل میں ہوگا. آپ اس کو خیمہ دے دیں، کیونکہ دیکھیں ہم تو ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. شوکت صاحب کو ٹینٹ بھجواتے، خوراک بھجواتے، میڈیکل موبائل ٹیمیں بھجواتے، یہ تو کر سکتے ہیں نا سر. دیکھیں نکالنے کے لیے جانور وہاں سے مرے ہوئے ہیں وہ ہٹانے کے لیے کچھ تو مشینری پہنچتی. سر ایک دن میں دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ایک دن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے. کل کا پورا دن تھا، کل صبح کے وقت سے قیامت آئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کل ریسکیو میں سر کل پورا دن ریسکیو میں گزرا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ہر چیز کو دیکھتے رہا.
اتنے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. آپ باقاعدہ یہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے جتنے بھی چینلز ہیں ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. 3000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جن کی جانیں بچائی گئی. کل تو ہمارے لیے یہ فرسٹ پرائیورٹی تھی. آج جو ہے نا, آج تمام علاقوں میں سروے ٹیمیں بھیج دی گئی ہیں, نقصانات کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے. آج دیکھیں 3 ارب روپے ایمرجنسی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ریلیز بھی کر دیے ہیں. 1 ارب روپے انہوں نے پی ڈی ایم اے کو کیا ہے, 1.5 ارب انہوں نے سی این ڈبلیو کو کیا ہے کہ فوری سڑکیں کھولے, اور 50 کروڑ انہوں نے ڈی سی کو دیا ہے کہ اس پہ فوراً معاوضہ ادا کریں. ایک ایٹ اے ٹائم, اور خود وہاں پہنچ گیا ہے, بائی روڈ گیا ہے کیونکہ ان کے ہیلی کاپٹر وہاں پہ مصروف ہے ریسکیو اس میں. اور ہمارے وزیر صحت جو ہے وہ میڈیسن لے کے ان علاقوں میں پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیں یہ سارا ایک ہی چیز میں عرض کروں کہ یہ چیزیں ہم پہ گزری ہیں. ہم وہاں پہ سیلاب بھی آتے رہے ہیں, وہاں پہ زلزلے بھی آتے رہے ہیں. جب کسی کا گھر گر جائے نا, آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہے تو وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں وہ لوگ تکلیف میں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر اس تکلیف کو دور کریں. دیکھیں اس وقت اگر یہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ ٹینٹ بھیجیں, ہم ان سے کیا وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں, کیا وہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کمی ہے. لیکن میں اگین اگر وزیر اعلیٰ نے کہا, میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو امداد دینا چاہتے ہیں لے آئیں, پی ڈی ایم میں موجود ہے, ان کے حوالے کریں, تاکہ دیکھیں ہم ایک پاکستان ہے, ہم تو بالکل اس پہ سیاست نہیں کریں. دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ٹینٹ ضرورت ہے, ٹینٹوں کی ضرورت ہے. جب تک گھر نہیں بنتے ڈیفینیٹلی ٹینٹوں کی ضرورت ہے, کھانے پینے کے اشیاء کی ضرورت ہے, پینے کے پانی کی ضرورت ہے, میڈیسن کافی تعداد میں پہنچائی گئی ہے, لیکن پھر بھی اگر اگین بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں. یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ یہ ہر وقت تیار رہتی ہیں پی ڈی ایم اے کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو جو میتیں نکالنے کے لیے اور جانور جو وہاں مردہ پڑے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے بھی تو ایک پوری ایفرٹ چاہیے. وہاں پہ کام کر رہی ہے. دیکھیں